بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اور موسیٰ نے کہا اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیچھے نہ ہٹو، فتنقلبوا خاسرین، کہ نقصان پر واپس ہٹو گے۔ پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانوں کا تذکرہ فرمایا اور احسان یاد کروائے۔ اس آیت میں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے وعدہ چونکہ کر رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ارض مقدس کا وارث بنائے گا۔ ارض مقدس یہ شام کی زمین کو کہا جاتا تھا، آج کا شام نہیں، اس وقت شام کے اندر فلسطین اور اس کے قریب کے علاقے جو ہے وہ پائے جاتے تھے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا مدفن تھا۔ آپ دونوں حضرات وہاں پر مدفون تھے، اور اس زمین کو مقدس پاک زمین بھی اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں انبیاء کرام علیہم السلام مدفون تھے، ان کی قبر مبارک وہاں پر تھی۔ تو اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ جہاں نبی اکرم تشریف فرما ہوں تو وہاں وہ جو چیز ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ ہر چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ بھی جو ہے جس کو نسبت ہو جائے تو وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے مدفن برکت والے اور مقدس زمین والے ہیں، تو پھر جہاں میرے آقا کا جسد اطہر مبارک ہے وہ جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ عزتوں کی حامل ہے، تو اسی لیے ہم جو ہے وہاں پر برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس زمین کے اندر جاؤ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تم جاؤ گے اور میں تمہارا جو ہے وہ ساتھ دوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہاں حال دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ رہتے ہیں اور کن کے ساتھ جہاد کرنا ہے، 12 لوگ، پچھلی آیتوں میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ 12 سردار جو تھے وہاں بھیجے دیکھنے کے لیے کہ کیا حالت ہے اس قوم کی۔ وہ بڑے بڑے اونچے اونچے قد تھے ان کے، اور عظیم الجثہ، جسم بھی بہت جو ہے وہ تر و تازہ تھے ان کے۔ تو یہ لوگ دیکھ کر جو ہے وہ گھبرا گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے تنبیہ کی تھی کہ اپنی قوم کو نہیں بتانا آ کر، سرداروں کو، لیکن 10 سردار جو تھے وہ انہوں نے سارا معاملہ اپنی قوم کے سامنے رکھ دیا آ کر۔ 2 سردار صرف ایسے تھے، غالب بن یوکنا اور یوشع بن نون، یہ 2 ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے وعدے پر ثابت قدمی دکھائی اور واپس آ کر صرف حضرت موسیٰ کو اس کے بارے میں بتایا، اپنی قوم کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہ دی۔ تو جب ان کی قوم کو پتہ چل گیا تو قوم نے بزدلی کرنا شروع کی۔ اگلی آیت میں قالوا یا موسیٰ، قوم نے بولا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس زمین میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ یہی ان کی بزدلی تھی
کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جب تک وہ نہیں نکلتے تھا، حالانکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کر دیا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ جہاد کرو اور میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور کہا کہ ہم تو نہیں جانے والے اور نہ ہی ہم جو ہے وہاں جا کر جہاد کریں گے۔ وہی دو شخص کہ جن کو اللہ نے انعام عطا کیا تھا، جو اپنے وعدے پر ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنی قوم کو جوش دلانے کے لیے کہا، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، وہ مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا تھا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، ان لوگوں کے پاس دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم شہر کے اندر پہنچ جاؤ گے تو ضرور تم غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ان دونوں نے کہا کہ بس ایک دفعہ اندر چلے جاؤ، شہر کے اندر ایک دفعہ داخل ہو جاؤ، باقی پھر فتح تمہاری ہی ہو جائے گی، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تم جو ہے وہ فتح یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ قوم جو ہے وہ جوش میں آنے کی بجائے ان دونوں کے خلاف ہو گئی اور انہوں نے چاہا کہ ان دونوں کو پتھر مار مار کر مار ڈالیں۔ اب قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا موسیٰ، اس قوم نے کہا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں، فاذهب انت وربک فقاتلا، تو آپ جائیے اور آپ کا رب اور آپ دونوں جا کر وہاں لڑیے۔ اب یہ آیت دیکھیے کہ ان کی سرکشی کتنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور وہاں جا کر لڑیں، وہاں جا کر جنگ کریں، جب آپ جنگ جیت جائیں گے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ وہاں پر آ جائیں گے۔ ایسی بزدلی دکھائی انہوں نے، اور اس آیت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ طاقت بھی نہیں ہے اتنی، اور افرادی قوت بھی نہیں ہے اتنی، لیکن حضور نے کہا کہ جنگ کرنے جانا ہے تو فوراً سب تیار ہو گئے۔ جنگ بدر کے لیے مشورہ ہوا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیتے تو ہم ادھر بھی کود جاتے ہیں، پوچھتے ہی نہ، مشورے کی حاجت ہی نہ پڑتی، بالکل نہ پوچھتے ہم، بس آپ کے حکم کی دیر تھی کہ آپ حکم کرتے۔ اور یہاں بنی اسرائیل کا حال دیکھیں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ چلو، اللہ وعدہ بھی کر رہا ہے، اور سامان بھی 6 لاکھ اس وقت ان کی تعداد تھی، 6 لاکھ پوری قوم کی تعداد تھی، ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، لیکن پھر بھی بزدلی ان کے دل کے اندر تھی، انہوں نے اپنے رب پر توکل نہیں کیا۔ اور یہاں صرف 313 تعداد ہے اور تھوڑا سا ساز و سامان ہے، لیکن توکل اللہ پر مضبوط ہے، توکل اپنے نبی پر ہے کہ جو نبی نے وعدہ کر دیا ہے وہ مدد آ کر ہی رہے گی۔ نبی نے جب کہا ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتارے گا تو اتارے گا اور ہماری مدد کرے گا، توکل ہے اپنے رب پر، اور وہاں بالکل توکل نہیں تھا۔ تو یہ جس طرح حضور سارے انبیاء کے سردار ہیں، ویسے ہی حضور کے سارے صحابہ باقی سارے لوگوں کے سردار ہیں، جو پچھلے امتیں گزر گئیں سب کے سردار ہیں حضور کے سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور وہاں جا کر لڑیے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی ہارون کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا کر دے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک، یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں زمین کے اندر، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کرو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کر دی تو اللہ عز و جل نے ان کے لیے اس زمین کے اندر جانے کو حرام کر دیا۔ ایک 13 میل کا میدان تھا، میدان تیہ کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ یہ بھی ایک قدرت الہی تھی کہ صرف 13 میل جگہ ہے اور قوم 6 لاکھ ہے، وہ ساری کی ساری اس کے اندر پوری آ گئی، اور وہ صبح کو اپنا سارا ساز و سامان لے کر چلتے، شام ہوتی تو وہیں اپنے آپ کو کھڑے پاتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ یہ ان کے لیے سزا تھی کہ ان کو ایک چھوٹے سے میدان کے اندر قید کر دیا گیا، وہ باہر ہی نہیں نکل پاتے تھے۔ تو یہی وہ میدان تھا کہ جہاں پر اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ بھی اتارا۔ نافرمانی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ لاڈلی قوم اللہ کی، بڑے احسان کیے ہیں اللہ نے ان پر، نافرمانی کی تھی اور سزا تھی وہ میدان کے اندر ان کو بند کر دینا ایک جگہ پر۔ لیکن جب میدان میں کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اب ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو اللہ عز و جل نے ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتار دیا۔ من جو ہے یہ ایک شہد کی طرح کی چیز تھی، اور سلوہ جو تھا یہ ایک بھنا ہوا بٹیر ہوتا تھا، اور آسمان سے روزانہ اترتا کرتا تھا۔ صرف ہفتے والے دن نہیں اترتا تھا، جمعے کو ڈبل اتر آتا تھا، جمعے کو
ڈبل اترتا تھا اور ہفتے کو نہیں اترتا تھا، اور ان سے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جمع نہیں کرنا، روزانہ کا روزانہ آئے اس کو بس کھانا ہے، جمع نہیں اپنے پاس کر رکھنا، اگلے دن کے لیے اللہ پر توکل کرنا ہے کہ جس نے آج دیا ہے وہ اگلے دن بھی عطا کر دے گا۔ لیکن انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا اس خوف سے کہ پتہ نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، وہ جو جمع کیا تھا وہ سارا کھانا خراب ہو گیا، اور وہی وہ پہلا دن تھا جب کھانا خراب ہونے کی ابتدا ہوئی۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر نہ ہوتے تو کھانا کبھی بھی خراب نہ ہوتا، بنی اسرائیل سے پہلے کبھی کھانا خراب نہیں ہوا تھا۔ وہ دن جب انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کھانا اپنے پاس جمع کر رکھا تو اللہ عز و جل نے اس کھانے کو خراب فرما دیا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ کھانا خراب ہونا آگے چلتا رہا۔ تو 40 سال تک یہ وہاں ادھر ہی میدان کے اندر گھومتے رہے۔ ان پر اس میدان میں بڑی نعمتیں اللہ عز و جل نے فرمائی، من و سلوہ اتارا، اور وہاں دھوپ تھی، ان کے سائے کے لیے ایک خاص ایک بادل مقرر کیا گیا جو ان پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ ایک پتھر اللہ عز و جل نے انہیں کوہ طور کا عطا کیا تھا، جب پیاس لگتی موسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا عصا مارتے، اس میں سے چشمے نکلنا شروع ہو جاتے، اور ایک چشمہ نہیں، ان کی خواہش وہاں بھی 12 چشمے نکلتے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، اور ان کا نخرہ یہ تھا کہ ہم ایک چشمے سے نہیں پئیں گے بلکہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ ہونا چاہیے۔ تو ان کی وہ بھی خواہش پوری کی کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے اس میں سے جاری ہوتے تھے، اور یہ پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ انعامات کیے اللہ عز و جل نے ان پر، لیکن یہ پھر بھی نافرمانی کے اندر پڑے رہے۔ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو ان کو سزا مل رہی ہے اس پر آپ کوئی افسوس نہ کریں ان پر، کیونکہ یہ اپنے رب کے نافرمان ہیں، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے انہیں اس مشکل کے اندر مبتلا کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مالک کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، بیماروں کو شفائیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال و وسیع روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، مالک کریم سب کی نیک جائز تمنائیں پوری فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔